ناظرین اکرام، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور ریڈ بیل آئکن بٹن کو دبا کر سبسکرائب کیجیے گا۔ آج ہمارا موضوع ملکہ برطانیہ کی موت پر کیا انوکھا ہوگا، حیران کن حقائق اور تہلکہ خیز پلان آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ دنیا کی سب سے طاقتور ترین خاتون، جس نے کبھی ساری دنیا کے ایک تہائی حصے پر حکومت کی اور جسے کسی بھی ملک میں داخل ہونے کے لیے پاسپورٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، ہم بات کر رہے ہیں ملکہ الزبتھ الیگزینڈر میری کی، جو 21 مئی 1926 کو پیدا ہوئی۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب اتنی طاقتور خاتون کی موت ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ملکہ برطانیہ کے انتقال پر بہت کچھ انوکھا ہوگا اور اس کی باقاعدہ منصوبہ بندی کی گئی ہے۔ آئیے ملکہ برطانیہ اور ان کے انتقال کے بعد ہونے والے چند انوکھے کاموں کے بارے میں جانتے ہیں۔ ملکہ الزبتھ 6 فروری 1952 میں اب تک برطانیہ کے تخت پر برجمہ ہے۔ یہ 67 سال سے برطانیہ کی ملکہ ہیں، جو اپنی زندگی میں انگلینڈ اور امریکہ کے 13 وزیر اعظم اور 13 صدور کو آتے جاتے دیکھ چکی ہیں۔ حیرت انگیز طور پر ملکہ الزبتھ کبھی اسکول بھی نہیں گئی، بلکہ انہیں گھر پر ہی پرائیویٹ تعلیم دی گئی۔ ملکہ کے تخت پر آنے کی کہانی بھی بہت کچھ دلچسپ ہے۔ 1936 میں ملکہ برطانیہ کے انکل بادشاہ ایڈورڈ، جو کبھی برطانیہ کے بادشاہ تھے، نے اپنی پسند کی شادی کے لیے برطانیہ کے تخت کو چھوڑ دیا تھا۔ یوں ملکہ الزبتھ کے والد کو، بادشاہ جارج کو، برطانیہ کا بادشاہ بنا دیا گیا، لیکن موت کے بعد 1952 میں ملکہ الزبتھ برطانیہ کی ملکہ بن گئی۔ یہ کتنی طاقتور ہے، اس بات کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ملکہ کو کسی بھی ملک میں سفر کرنے کے لیے پاسپورٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، یہاں تک کہ وہ کئی ممالک میں جو پاسپورٹ اور ڈرائیونگ لائسنس لوگوں کو دیے جاتے ہیں، وہ ملکہ الزبتھ کے نام سے دیے جاتے ہیں۔ ملکہ ایک خاص ہینڈ بیگ بھی ہر وقت اپنے ساتھ رکھتی ہیں، جس کے ذریعے وہ اپنے گارڈز کو مختلف احکامات جاری کرتی ہیں۔ یعنی کہ وہ اگر اپنا بیگ زمین پر رکھ دیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ فوراً اس جگہ سے جانا چاہتی ہیں، لہذا گارڈ انہیں وہاں سے لے جاتے ہیں۔ ملکہ الزبتھ کے کپڑوں میں ہر وقت ایک خاص قسم کا ہیرا لگا ہوتا ہے اور اس کی قیمت تقریباً $6 کروڑ سے بھی زیادہ ہے۔ ملکہ الزبتھ وہ واحد شہری ہیں جنہیں ٹیکس سے مستثنیٰ قرار دیا گیا ہے، لیکن پھر بھی باقاعدگی سے ٹیکس دیتی ہیں، اور ملکہ کے محل میں ایک خاص ATM مشین بھی نصب کی گئی ہے۔ لیکن جب اتنی طاقتور خاتون کا انتقال ہوگا تو پھر کیا کیا جائے گا، اس کا پورا ایک پلان موجود ہے۔ گارڈین نیوز پیپر کے مطابق ملکہ کی موت کی اطلاع ان کا پرائیویٹ سیکرٹری ایڈورڈ سب سے پہلے برطانیہ کے وزیر اعظم اور ان ملکوں کو دے گا جن کی سربراہ اس وقت ملکہ الزبتھ ہیں۔ اس اطلاع کے لیے ایک کوڈ استعمال کیا جائے گا، یعنی کہ لندن برج ڈاؤن، یہ استعمال کیا جائے گا۔ ملکہ برطانیہ کی موت کے فوراً بعد شہزادہ چارلس کو برطانیہ کا بادشاہ بنا دیا جائے گا اور پھر ملکہ کی موت کی خبر میڈیا پر نشر ہوگی۔ ملکہ برطانیہ کی موت پر 12 دن کا سوگ کا اعلان کیا جائے گا۔ اس دوران پورا لندن تقریباً بند رہے گا، جس سے برطانیہ کی معیشت کو $3 ارب کا جھٹکا لگے گا۔ یاد رہے کہ صرف برطانیہ میں ملکہ الزبتھ کی تصویر پر 3.5 ارب کرنسی نوٹ موجود ہیں، جبکہ آسٹریلیا، کینیڈا اور کئی دوسرے ممالک کے کرنسی نوٹ پر بھی ملکہ کی تصویر موجود ہے۔ لہذا ان نوٹوں کو ضائع کرنے اور نئے نوٹ بنانے میں $1 ارب سے بھی زیادہ کا خرچ آئے گا۔ ملکہ الزبتھ کی آخری رسومات دنیا بھر میں کروڑوں لوگ لائیو دیکھ سکیں گے، جس پر کروڑوں ڈالر خرچ ہوں گے۔ ان 12 دنوں میں ٹی وی پر کوئی کامیڈی شو یا فلم وغیرہ نہیں دکھائی جائے گی۔ اس طرح انگلینڈ ملکہ کی موت پر $6 ارب کا نقصان برداشت کرے گا، اور ملکہ الزبتھ کے مطابق ان کا سب سے خوشگوار دن 8 مئی 1945 تھا، جب دوسری جنگ عظیم کا خاتمہ ہو چکا تھا اور لندن میں لوگ سڑکوں پر جشن منا رہے تھے۔
ایسی صورتحال میں ملکہ الزبتھ نے اپنی بہن کے ساتھ اپنا بیس بدلا اور لوگوں کے ساتھ مل کر سڑکوں پر جشن منایا۔